علم سیکھیں گے، جب خود بھی ہم مصطفیٰ کے دین کو سمجھیں گے تو اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ باتیں ہم سیکھیں اور جانیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نبی کے دین کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ خلیل اچھا ہے، کلیم اچھا ہے۔ خلیل اچھا ہے، کلیم اچھا ہے۔ خلیل اچھا ہے، کلیم اچھا ہے، سبھی اچھوں میں میرا حبیب اچھا ہے۔ سبھی اچھوں میں خدا کا حبیب اچھا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہی انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس مصطفیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مدرسے میں جانا ہوگا یا کسی مسجد میں جانا ہوگا، کیونکہ پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ پیغمبر اعظم کے پاس رسول کے صحابہ اللہ اکبر جایا کرتے تھے تو صرف اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم وہاں مصطفیٰ کے پیچھے نماز بھی ادا کر لیں گے۔ مسجد نبوی میں ہم جب جائیں گے تو مصطفیٰ کے پیچھے نماز بھی ادا کر لیں گے، ہماری نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور اس نماز کی فضیلت یہ ہوگی کہ اللہ اکبر، جس نماز کے امام ہمارے مصطفیٰ ہوں اس نماز کو کون قبول نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی بارگاہ میں وہ نماز قبول ہوگی، اور فرشتوں کی بارگاہ میں جب نماز قبول ہو جائے گی، وہ نماز جب فرشتوں کو پسند آنے لگے گی تو اللہ اکبر، وہ فرشتے وہ فرشتے اس نماز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے پیش کر دیں گے، کہیں گے اے رب پاک پروردگار، یہ مسجد نبوی کی نماز ہے، اے رب پاک پروردگار، یہ جو نمازی ہیں ان نمازیوں کے امام کوئی اور نہیں ہے بلکہ اے رب پاک پروردگار، جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی نمازیوں کے امام کوئی اور ہوتا ہے، کچھ نمازیوں کے امام کوئی اور ہوتا ہے، کچھ نمازیوں کے امام کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، صحابہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ جب ہم مسجد نبوی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے پیغمبر اعظم مصلی پہ ہو، ہم مقتدی بن جائیں، پیغمبر اعظم نمازیں پڑھا رہے ہوں، ہم ان کے مقتدی بن کر کے نمازیں پڑھنے لگے تو اللہ اکبر، ہماری حالت یہ ہوگی کہ وہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور ویسے قبول نہ ہو جس کے امام پیغمبر اعظم ہو، جس نماز کے امام پیغمبر اعظم ہو، اور جس نماز کے مقتدی صحابہ کرام ہو، وہ نماز مقبول کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ کے فرشتے فوراً اس نماز کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے رب پاک پروردگار، میں نے ہندوستان کا چکر لگایا، اے رب پاک پروردگار، میں نے بیرونی ملک کا چکر لگایا، کبھی دائیں گیا، کبھی بائیں گیا، کبھی اتر گیا، کبھی پورب گیا، کبھی پچھم گیا، کبھی مشرق گیا، کبھی مغرب گیا، اے اللہ رب العزت، میں نے جہاں جہاں گیا، لیکن اے رب پاک پروردگار، ان تمام علاقوں میں ایک علاقہ ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے، اور جب میں مدینے میں پہنچا تو تیرے محمود امامت فرما رہے تھے، تیرے نبی امامت فرما رہے تھے، اور اس نبی کے صحابہ ان کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے تھے، یہ وہی نماز ہے، اے رب پاک پروردگار اسے قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، مجھے یقین ہے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے گا۔ تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دین سیکھتے تھے۔ اور آج حالت کیا ہے مسلمان کا؟ آج حالت کیا ہے؟ یہاں ہم تمنا یہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں موت آئے تو مدینے میں آئے، یہاں ہمیں موت آئے تو مدینے میں آئے، اور رب کے
ایک گھر میں ہم نہیں رہتے، موت مدینے کی مانگتے ہیں اور گاؤں کی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے مدینے میں موت آئے گی؟ سوچتے ہیں کہ ہمارا سینہ نور سے چمک جائے، ہماری زبان سے خوشبو آئے، سوچتے ہیں کہ ہمارا سینہ نور سے چمک جائے، ہماری زبان سے خوشبو آئے، اس زبان سے، اس زبان سے نہ جانے دن بھر میں کتنی چوریاں کرتے ہیں۔ اس سینے میں، جس سینے میں ایک بھائی اپنے بھائی کے نفرت کو بسا کر کے رکھا ہے، اس سینے میں کہاں سے روشنی آئے گی؟ وہ سینہ کیسے چمکے گا؟ اس زبان میں خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ کو خوشبو لانی ہے تو اپنے پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بھی دین سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھلاؤ، اپنے بھی قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرواؤ۔ جانتے ہیں معاملہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا بچہ اللہ اکبر مصطفیٰ کے دین کو پڑھے گا، اللہ اگر حدیثوں کا مطالعہ کرے گا، جس زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی، جس زبان میں اللہ اکبر، جس زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے گی، جس زبان سے اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کی جائے گی، جس زبان سے مصطفیٰ کے حمد و ثنا کی جائے گی، جس زبان سے نعت پڑھی جائے گی، اس زبان سے خوشبو آئے گی، اس زبان سے خوشبو آئے گی۔